بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1616 ہے اور آج سورہ لقمان کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 8 اور 9۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم خالدین فیہا وعد اللہ حقا وهو العزیز الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے، لہم، ان کے لیے ہیں، جنات النعیم، نعمتوں کے باغ، خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان میں، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ ہوا، اور وہ، العزیز، خوب غالب ہے، الحکیم، نہایت حکمت والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان کے لیے نعمتوں کے باغ ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے نعمتوں والے باغ ہیں، بلکہ باغات ہیں۔ دوسری بات، جن باغات میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تیسری بات، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ چوتھی بات، وہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ساتھ ہی نیک اعمال بھی کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، حج کرتے رہے، عمرہ کرتے رہے، قربانی کرتے رہے، ذکر و اذکار کرتے رہے، دعوت دین دیتے رہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے، خیر خواہی کرتے رہے، راہ خداوندی میں خرچ کرتے رہے، اور شکر کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، رب ذوالجلال کو یاد کرتے رہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے، اور نرمی، وعدہ وفائی، امانت داری، سچائی کو اختیار کرتے رہے، اپنے ماں باپ، رشتہ داروں، مہمانوں، مسافروں اور دیگر کے حقوق ادا کرتے رہے، ہمدردی اور کا جذبہ لے کر وہ کام کرتے رہے جس کو خدمت خلق کہا جاتا ہے۔ جو بھی اس قسم کے اچھے کام کرتے رہے، ان کے بارے میں یہ خوشخبری دی گئی کہ لہم جنات النعیم، کہ جب وہ اس دنیا سے جائیں گے، رب ذوالجلال کے پاس پہنچیں گے، اور پروردگار ان کا اعزاز کریں گے اور ان کو نعمتوں والے باغات میں داخل کر دیں گے۔ جنات النعیم، صرف جنت نہیں، صرف ایک باغ نہیں دیا جائے گا، بلکہ باغات ہوں گے، نعمتوں کے باغات، ہر قسم کی چیزیں اس میں ان باغات میں ترکاریاں ہوں گی، پھل پھلاریاں ہوں گی، گوشت ہوگا اور دودھ ہوگا، دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد ہوگا، شہد کی نہریں ہوں گی، پانی ہوگا، پانی کی نہریں ہوں گی، اور شراب ہوگی، شراب کی نہریں ہوں گی، ہر طرف کی فراوانی خوب دیا جائے گا۔ اور کریں کہ ربی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایمان کا تذکرہ کیا، وہیں اعمال صالحہ کا بھی تذکرہ کیا کہ ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رب ذوالجلال پر ایمان لانے کے بعد رب ذوالجلال کے احکامات پر عمل کریں، نبی پر ایمان لانے کے بعد نبی کی اطاعت کریں، قرآن مجید پر ایمان لانے کے بعد قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں۔ یہ جو بھی کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نعمتوں میں داخل کریں گے، اور پروردگار ان کے لیے نعمتوں والے باغات عطا کریں گے۔ جو لوگ جنت کی طلبگار ہیں، انہیں اپنے ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا بھی سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ جنت اور دیگر نعمتوں کا وعدہ جہاں کیا گیا ہے، وہاں ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ غور کیجیے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں کہا گیا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایمان والوں کو، نیک کام کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبری دیجیے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 57 میں کہا گیا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ثواب پورا دے گا، کسی بھی قسم کی رتی برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 9 میں کہا گیا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان کے لیے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ ان نعمتوں والے باغات سے کیا مراد ہے؟
اس بارے میں حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جنات النعیم سے مراد وہ باغات ہیں جو جنات الفردوس اور جنات عدن کے درمیان ہوں گے، کہ جن میں ایسی کنواری لڑکیاں ہوں گی جنہیں جنت کے پھولوں سے پیدا کیا ہوگا۔ در منصور میں یہ بات ہے، جن میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، انہیں وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ آپ غور کریں قرآن مجید کی آیات پر، جہاں جہاں جنتوں کی خوشخبری دی گئی ہے وہاں خالدین فیہا ابدا کا لفظ استعمال کیا گیا، یا تو خالدین فیہا کہا گیا، پھر خالدین فیہا ابدا کر کے تاکید کی گئی کہ ہمیشہ ہمیش اس جنت میں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وعد اللہ حقا، پروردگار جو بھی وعدہ کرتے ہیں وہ حق ہے، وہ سچا ہے وعدہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 122 میں کہا گیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کر کے رہتا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، سورہ آل عمران آیت نمبر 9 اور سورۃ الرعد آیت نمبر 31، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں بیان کی گئی یہاں پر۔ پہلی صفت یہ بیان کی گئی کہ پروردگار بڑے اقتدار کا مالک ہے، بڑے اقتدار کا مالک کہ وہ العزیز، اور دوسری بات کہ الحکیم، وہ حکمت والا بھی ہے۔ کسی بھی کام کے اسی کے کسی بھی کام میں حکمت سے خالی اس کا کوئی کام نہیں ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے، راز ہے۔ پروردگار ہر چیز کو حکمت اور مصلحت کے تحت پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔